من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ولا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں سو میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو۔ جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین لائیں مجھ پر تاکہ سیدھے راہ پر چلیں۔ حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے۔ پھر ملو تم اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو سفید دھاری صبح کی جدا دھاری سیاہ سے۔ پھر پورا کرو روزہ رات تک اور نہ ملو عورتوں سے جب تک تم اعتکاف میں رہو مسجدوں میں۔ یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتوں کو لوگوں کے واسطے تاکہ وہ متقی بنے۔ ایک صحابی رسول بدوی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں تو زور کے ساتھ دعا کریں یا آہستہ دعا کریں؟ اللہ ہم سے دور ہے یا قریب ہے؟ اگر اللہ ہم سے دور ہے تو ہم زور سے دعا کریں تاکہ اللہ سنے، قریب ہے تو پھر ہمیں زور سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آہستہ بھی سن لیں گے۔ اس بدوی کا یہ سوال سنا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بارے میں میرے بندے مجھ سے پوچھیں، سوال کریں تو ان سے کہو کہ میں قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا کیسا ہے؟ ایک تو جیسے ہم قریب ہو کر بیٹھے ہوئے، ایک بالکل میرے قریب بیٹھا ہوا ہو، تو یہ تو وجود ہیں، جسم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جیسے ان کی شان ہے وہ اپنے بندہ کے، بلکہ یوں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان کا قرب
کیسا ہے؟ ان کی قدرت اور ان کی شایان شان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان سے مانگنے کے لیے زور سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سنے ضروری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جان لیتے ہیں جو ہم دل میں اللہ سے سوال کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی جان لیتے ہیں جو ہم دل میں اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ، اس سے آگے بات کہوں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں جو ابھی ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے، اور آنے والے وقت میں ہم اللہ سے وہ مانگیں گے۔ اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ یہ بندہ فلاں دن مجھ سے یہ مانگے گا۔ تو اتنا علم رکھنے والے اللہ کے سامنے زور زور سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے اطمینان سے دعا کرو۔ اجتماعی دعاؤں میں جو علماء کرام زور سے دعا مانگتے ہیں وہ اللہ کو سنانے کے لیے نہیں مانگتے، وہ سامعین کو دعا میں شامل کرنے کے لیے زور سے دعا کرتے ہیں تاکہ تمام سامعین اس دعا پر آمین کہیں اور اس دعا میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کوئی اس میں شک میں نہ پڑ جائے کہ جناب مولوی صاحبان تو جو دعائیں کراتے ہیں، زور زور سے دعائیں کراتے ہیں، پھر کیا اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنتے؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ جیسے تبلیغی اجتماع ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بڑے دینی اجتماع ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ان میں بزرگان دین زور سے دعا کراتے ہیں، تو وہ اللہ کو سنانے کے لیے نہیں کراتے زور سے دعا، بلکہ وہ بندوں کو اپنی دعا میں شامل کرنے کے لیے زور سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جب دعا کریں تو جب سامعین آمین کہتے ہیں تو وہ اس ساری دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہے، اور ظاہر ہے جو قریب ہوتا ہے تو اسے منانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ دور والے کو منانے میں پہلے تو اس کو ڈھونڈو، پھر اس کا ٹھکانہ تلاش کرو، پھر اس کے پاس جاؤ، پھر وہ ملے یا نہ ملے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جھنجھٹ ختم کر دیے اپنے اور بندے کے درمیان کے۔ فرمائے میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں جب تو مجھ سے 5 وقت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بندوں کو لازم اپنے دروازے پر بلا لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو شخص نماز پڑھتا ہو 5 وقت جیسا کہ نماز پڑھنے کا حق ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ یار میں بے روزگاری میں پریشانی میں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، پھر سمجھو کہ اس کی نماز کے اندر خرابی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرماتے ہیں بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم صحیح معنی میں ملاقات کریں۔ اس نماز کو مومن کی معراج کیوں کہا گیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی معراج کیا تھی؟ عرش پر جا کر اللہ سے ملاقات کرنا، اور مومن کی معراج کیا ہے؟ فرش پر ہی رہ کر اللہ سے ہم کلام ہونا۔ جب ہم یہ نیت باندھ کر الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات تو ہم مولویوں سے ویسے ہی دور بھاگتے ہیں، مولویوں سے ہم ویسے ہی دور بھاگتے ہیں۔ ہاں، ٹی وی والے مولویوں کو ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو ٹی وی پر ہوں اور جو جدید قسم کے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے باقی بے حیائی اور فحاشی اور اوریانی، اس کے پیچھے ہم بہت کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں۔ تو مولویوں سے ہم دور رہتے ہیں، اور مولوی ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لائیں گے، دین سکھائیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے، الرحمن الرحیم کیا ہے، مالک یوم الدین کیا ہے، ایاک نعبد کیا ہے، و ایاک نستعین کیا ہے، ایک ایک لفظ کا۔ ابھی تو ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک طوطا تھا، طوطا مالک نے اپنے طوطے کو، آٹے کی چکی تھی اس کی، تو اس کو رش لگ جاتی تھی آٹے کی چکی پر، آٹا لینے والوں کی، تو اس نے اپنے طوطے کو سکھایا ہوا تھا باری باری آئیے قطار لگائیے، باری باری آئیے قطار لگائیے۔ اب اس طوطے کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب وہ اس کو طوطے کو باہر لٹکا دیتا، رش لگ جاتا، تو طوطے کی زبان سے سنتے نا وہ لوگ باری باری آئیے قطار لگائیے، تو کہتے واہ بھائی واہ طوطا بول رہا ہے، تو وہ سیدھے صف میں لائن میں کھڑے ہو جاتے سارے کے سارے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ پنجرے کا دروازہ کھل گیا، تو 2-3 بلے جو ہے اس پر حملہ آور ہوئے، تو وہاں بھی بول رہا ہے باری باری آئیے قطار لگائیے، باری باری آئیے قطار لگائیے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ باری باری آئیے قطار لگائیے ہے کیا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہمیں زندگیاں بیت گئی ہیں،
20 سال 22 سال بلکہ 50 سال، بعض تو 70 سال گزر گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی نہیں معلوم، سبحان ربی العظیم کے معنی معلوم نہیں، سبحانک اللہم کے معنی معلوم نہیں، سورہ فاتحہ کے معنی معلوم نہیں، قل اللہ کے معنی معلوم نہیں، قل اعوذ برب الفلق کے معنی معلوم نہیں، قل اعوذ برب الناس کے معنی معلوم نہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور انا اعطیناک کے معلوم، کم از کم 2-4 صورتیں تو ہمیں اتنی مسلمان کو بامعنی، اور دعائیں اتنی تو ہمیں بامعنی یاد ہونی چاہیے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور اس نماز میں بھی توجہ اور انہماک ہوتا ہے جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، معلوم ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، دو دعائیں رٹی ہوئی ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا تقبل منا، پتہ نہیں ہے کیا یہ، ٹھیک ہے نا جی، بس مانگ لی۔ تو اللہ رب العزت سے 5 وقت ہماری ملاقات ہے، اور پھر اس 5 وقت کے علاوہ جب چاہو، اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی ہے، پابندی نہیں لگائی کہ بھائی اس 5 وقت کے علاوہ میرے ساتھ کوئی نہ ملے، نہیں، جب اللہ سے ملاقات کا دل کرے، وضو کیا، مصلی بچھاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام یہی تو کرتے تھے، جب کوئی پریشانی ہوئی، جب کوئی مسئلہ ہوا، جب کوئی مصیبت ہوئی، کیا کرتے تھے، وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم جب کسی مصیبت میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے تعویذ گنڈے والے کے پاس بھاگتے ہیں، جی روزی پر بندش پڑ گئی ہے، بندش تو تیرے عملوں کی پڑ گئی، نماز تو پڑھتا نہیں ہے، روزہ تو رکھتا نہیں ہے، قرآن تو تجھے آتا نہیں ہے، کلمہ نماز کا تجھے پتہ نہیں ہے، بندش نہیں پڑے گی تو کیا ہوگی، دروازہ تو تجھے اپنے روزی کا خود بند کیا ہوا ہے۔ روزی تب کھلے گی جب رزاق کو، رزق تب آئے گا جب رزاق کو راضی کرو گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم بھاگتے ہیں عامل کی طرف، ابھی تو بڑے بڑے بابا بنگالی جادوگر، پتہ نہیں عجیب عجیب سوشل میڈیا پر اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں عاملوں کے، ٹھیک ہے نا جی، اور جو ہے وہ دنیا کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے، وہ آپ کے میرے مسائل حل کریں گے۔ بابا جی ہیں، بڑے عامل ہیں، تعویذ دے رہے ہیں اولاد کے، بابا جی اولاد نہیں رکا، کوئی تعویذ دو، 20 دنوں کو تعویذات دے دی اولاد کے۔ اگر بابا جی کے تعویذ میں اتنا دم ہوتا تو پہلے خود صاحب اولاد نہ ہوتے، 70 سال کے ہو گئے، اولاد ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سارے کے سارے مومن کا براہ راست تعلق اللہ کے ساتھ، اتنا تعلق اللہ کے ساتھ بنا لو جیسے بچے کا تعلق، سب سے پہلا تعلق بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، باپ سے بھی بعد میں ہوتا ہے، ماں سے گہرا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی باہر گلی میں کوئی مارے گا نا تو کیا کرے گا، امی کہتا ہوا گھر کی طرف بھاگے گا، امی کی باہوں میں آنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ امی سے زیادہ 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی دنیا کی ظلم کے تھپیڑے کھا کر، بے روزگاری اور مصیبتوں اور مشکلات بیماریوں میں گھرے ہوئے، کبھی بھی اللہ کہہ کر گھر کی مسجد کی طرف نہیں دوڑتے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ تو ہم سے محبت کر رہا ہے لیکن ہم اس کی طرف دوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے آگے دامن پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع فلیستجیب، تو اب چاہیے کہ جب میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تو تم بھی میرے حکموں کو مانو، تم بھی میرے احکامات پر عمل کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آگے پھر وہی پچھلے درس میں رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق بات آئی تھی، میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ رمضان المبارک کے روزوں میں کئی تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ پہلے روزے کا حکم ہوا تو فرمایا روزہ رکھو چاہے فدیہ دے دو، پھر کہا نہیں روزہ ہی رکھنا پڑے گا، بیمار ہو تو چھوڑ دو بعد میں قضا کر لو، مسافر ہو تو چھوڑ دو بعد میں قضا کر لو۔ پہلے ایک حکم یہ بھی تھا، میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ روزہ رکھ لیا، روزہ کھول لیا، افطاری کر لی، ٹھیک ہے نا، افطاری کے بعد اگر آنکھ لگ گئی تو روزہ شروع، ٹھیک ہے نا، افطاری کے بعد آنکھ لگ گئی، مولوی صاحب نے زیادہ کھا لیا، سارے مقتدیوں کی طرف سے فروٹ کی پلیٹ آ گئی مولوی صاحب کے پاس، ٹھیک ہے نا، حلوے کی پلیٹ الگ آ گئی، فروٹ کی پلیٹ الگ آ گئی، لسی کی جگ بھی آ گیا اور تھادل کا جگ بھی آ گیا، شربت کا جگ بھی آ گیا، سارے مولوی صاحب نے
خالی مغرب پڑھا کر سونا ہی تھا بیچارے کو، ٹھیک ہے نا، اتنا کھانے کے بعد اب مغرب پڑھا کر کہا ابھی تراویح میں 1 گھنٹہ ہے، تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں، لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، اب تراویح کے لیے اٹھا، پیاس لگی پانی پیوں، نہیں، بس روزہ شروع ہو گیا تمہارا۔ تو ایک صحابی محنت مزدوری کرتے تھے، وہ گھر آئے، افطاری کر کے گھر آئے، کچھ افطاری کا کھائیں، افطاری کریں، تو ان کی زوجہ نے کہا کہ تیار نہیں ہے، میں تیار کر لیتی ہوں۔ ان کی آنکھ لگ گئی، کھانے کے انتظار میں آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، جب تک کھانا لے کر آئیں دیکھا حضرت تو سو رہے، اب روزہ شروع ہو گیا، دوسرا روزہ، اب دوسرا دن جب گزرا تو جناب صحابی رسول کی حالت غیر ہو گئی، بھوک بندہ کب برداشت کرے گا 48 گھنٹے۔ تو حضور علیہ السلام تک بات پہنچی، حضور علیہ السلام بھی اس مسئلے میں خاموش، اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہاں عورتوں کے ساتھ ہم بستری کا ذکر کیا کہ اب تم اپنی عورتوں کے ساتھ ملو، لیکن کیونکہ یہ آخری حد ہے، کھانا پینا تو اس سے کم درجے کا ہے نا، تو یہ اجازت، مطلب اگر عورتوں کے ساتھ شوہر کی ہم بستری کو اجازت دی گئی تو کھانا پینا بھی اب تمہارا، رفث الی نسائکم ہن لباس لکم، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کیسے ہیں کہ عورت اور مرد جتنا ایک دوسرے کو جانتے ہیں اتنا کوئی دوسرا جانتا ہے نہیں، باپ بھی نہیں جانتا، ماں بھی نہیں جانتی، جتنی میاں بیوی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کا پردہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایک دوسرے کا پردہ ہے، جیسے لباس ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا دیتا ہے نا، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، اور جہنم سے بھی بچاتے ہیں۔ ایسا لباس جو جہنم، ظاہر ہے بیوی نہیں ہے، کہیں دوسری جگہ منہ مارے گا، زنا کرے گا جہنم میں چلے گا، بیوی ہے تو زنا سے بچا تو جہنم سے بچا، ٹھیک ہے نا۔ شوہر نہیں ہے، دوسری جگہ زنا کرے گی تو جہنم میں جائے گی، شوہر ہے تو شوہر کے ساتھ اپنی جنسی تسکین کی خواہش پوری کی تو اب اس جہنم سے بھی بچ گئی، زنا سے بھی بچ گئی۔ تو شوہر مرد کے لیے، اپنا شوہر عورت کے لیے، بیوی کے لیے، اور بیوی شوہر کے لیے کیا ہیں؟ لباس ہیں۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اسلام نے بڑے سخت رکھے ہیں، فرمایا جیسا تم کھاؤ ویسا بیوی کو، اپنی عورتوں کو کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا اپنی عورتوں کو پہناؤ، ٹھیک ہے نا۔ خود تو حضرت صاحب 10,000 روپے کا جوڑا، ٹھیک ہے نا جی، پہنتے ہیں، اور بیگم صاحبہ کو 1800 روپے والا ہلکا سا لے کر دے دیا کہ بھائی پہن لو، یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ خود تو سلاطین پر اور سعودیہ پر جا کر بوٹیاں توڑ رہا ہے، اور گھر میں بیگم اچار کے ساتھ روٹی کھا رہی ہے، یہ ظالم شوہر ہے۔ جیسا خود کھائے ویسا اپنی بیوی کو کھلائے، جیسا خود پہنے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود سفید کاٹن پہن رہا ہے تو بیوی کو بھی کہے کہ اب تو بھی سفید کاٹن پہن، نہیں، مطلب جس معیار کا کھانا، جس معیار کا لباس تم پہنتے ہو وہی معیار شوہر مرد پر، اس کے ماں باپ کا حق بیوی سے زیادہ ہے، اس کے ماں باپ کا حق بیوی سے زیادہ ہے، اور عورت پر اس کے شوہر کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ عورت کے لیے اس کا شوہر پہلے ہے، ماں باپ نہیں، لیکن مرد کے لیے بیوی سے پہلے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ بعد دفعہ شادی کر کے پھر ماں باپ کو بندہ بھول جاتا ہے کہ چلو اب بیگم صاحب آ گئی، حور پری اتر کر آ گئی ہیں آسمان سے، اب انہیں کو چومتے چاٹتے رہو، ماں باپ کا کوئی نہیں، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن بیوی آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے کی پابند نہیں ہے، اخلاقی طور پر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اخلاقی طور پر کر سکتی ہے۔ وہ ایک عالمہ جو ہے نا، عالمہ، کسی ہمارے شکیل بھائی کی طرح سادے سے انسان سے شادی کر لی اس نے، بڑے دیندار آدمی، اب اس نے پہلی رات ہی کہا دیکھو بھائی میں تو عالمہ ہوں، شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گی، تمہارے ماں باپ کی خدمت شرعاً میرے ذمہ نہیں ہے،
اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت تم کرنا. میرے لیے الگ مکان لینا ہوگا. شریعت میں ہے کہ بیوی کے لیے پرائیویسی ہونی چاہیے, الگ جگہ ہونی چاہیے, اس لیے یہ کرنا چاہیے. اب یہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ یار میں سمجھ رہا تھا کہ بیوی آئے گی, میری بھی خدمت کرے گی, میرے ماں باپ کی بھی اخلاقاً خدمت کر لے گی, لیکن یہ تو شریعت کے مسئلے بتا دیے. اب یہ مولوی صاحب کے پاس پہنچے, ٹھیک ہے نا جی, کہنے لگے مولوی صاحب مسئلہ ہو گیا. کیا مسئلہ ہو گیا؟ بڑا الجھے ہوئے, پریشان ہو, اداس ہو. شادی کے بعد تو بندہ خوش ہوتا ہے, تم پریشان ہو. کہنے لگے مسئلہ ہی ایسا ہے. کیا؟ کہنے لگے میری بیوی صاحبہ جو ہیں وہ عالمہ ہیں, اور انہوں نے یہ مسئلے رکھ دیے. آگے سے بھی مولوی صاحب تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ان سے کہو بھائی شریعت میں واقعتاً ماں باپ کی خدمت, ساس سسر کی خدمت بہو کے ذمہ نہیں ہے. واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تمہیں الگ گھر, یہ بھی تم صحیح کہہ رہے ہو, تمہیں الگ رہنے کی جگہ ہونی چاہیے. لیکن چونکہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, اس لیے سوچ رہا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے ایک دوسری شادی کر لیتا ہوں. میرے ماں باپ کے ساتھ وہ رہے گی, میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا, تم الگ مکان میں رہنا, کبھی کبھی تمہارے پاس بھی آ جایا کروں گا. ٹھیک ہے نا جی. ایک لوہار کی لگی نا, مولوی صاحب تھے نا آگے, جب آ کر اس نے کہا کہ لگا ہاں بیگم صاحبہ آپ صحیح فرماتی ہیں کہ واقعی آپ کے ذمہ تو میرے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے, اور آپ کو مکان بھی میں لے کر دے دیتا ہوں, لیکن میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, اب ضعیف ہیں, ان کو میں اکیلا چھوڑ تو نہیں سکتا ہوں. اب آپ کو تو الگ مکان لے دوں گا, لیکن ماں باپ کو میں نہیں چھوڑ سکوں گا. پھر میں ماں باپ کی خدمت خود اتنی نہیں کر سکتا, میری ماں کی خدمت, کیونکہ عورت کی خدمت صحیح طرح کر سکتی ہے. اس لیے سوچا ہے کہ آپ کو مکان الگ لے کر دے دوں گا, ایک شادی میں اور کر لیتا ہوں جو میرے ماں باپ کی خدمت بھی کرے گی اور رہے گی, خدمت گزاری بھی کرے. اس نے چھوڑو دفاع کرو جی, اخلاقی تقاضے ہیں, آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں, الگ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ماں باپ ساتھ رہ رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ ہی رہیں گے. ساری شریعت بھول گئی اس کو ایک ہی مسئلے کے اندر. ٹھیک ہے نا جی. تو ایسے کبھی پھنس جاؤ تو یہ بھی مسئلے کا ایک حل ہے. بہرحال ہمارے ہاں بعض دفعہ ماں باپ عورت کو ورغلاتے ہیں, خاص طور پر یہ مائیں جو ہیں نا, یہ مائیں جو عورتیں میکے سے زیادہ رابطے میں رہتی ہیں نا, وہ شوہر کے ساتھ زیادہ خوش نہیں رہتی ہیں. کیونکہ وہاں سے پوچھ رہی تھی ابھی میں کھانا پکا رہی ہوں, ہے میری بچی دیکھو گرمی میں کھانا پکا رہی ہے, ابھی میں شوہر کی چائے, ہے میری بچی دیکھو شوہر کی, ابھی میں انکل کے لیے جو ہے وہ شربت بنا, ہے میری بچی. اس کو بولی اچھا تم اتنی خدمت کر رہی ہو, آپ پر تو بڑا, اماں جی جو ہے وہ آپ پر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ واقعی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ماں اپنی طرف سے خیر خواہی کر لی ہوتی ہے, لیکن وہ خیر خواہی نہیں ہوتی ہے, وہ بدخواہی ہوتی ہے. کامیاب ازدواجی زندگی وہی عورت گزار سکتی ہے جس کے ماں باپ اسے یہ بتا دیں کہ بیٹا اب تیرے ماں باپ ہم نہیں, تیرے شوہر کے ماں باپ تیرے ماں باپ ہیں, تیرا گھر یہ نہیں, تیرا گھر تیرے شوہر کا گھر ہے, اب وہیں پر تو نے زندگی گزارنی ہے, انہیں کو آرام اور راحت پہنچانی ہے. باقی ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں, جب بھی گھومنے کے لیے آؤ تو سر آنکھوں پر آپ کی خدمت بھی کی جائے گی, آپ کا اکرام بھی کیا جائے گا, لیکن آپ کا گھر وہی ہے. وہ عورت اسے پتہ ہوگا کہ میری پیرنٹس مجھے جو ہے وہ نہیں کریں گے سپورٹ غلط بات پر, تو وہ زندگی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جبری بیٹی کو لے جاتے, ایسے مسائل آتے, لے گئے اب نہیں دے رہے شوہر کو. ٹھیک ہے نا جی. اب اور وہ عورت پوچھ رہے ہوتے جی امی ابو منع کر رہے ہیں, اب مولوی صاحب میں کیا کروں, اپنے شوہر کے پاس جاؤں یا امی ابو کے پاس جاؤں؟ امی ابو کو چھوڑو, جنت میں آپ کے ساتھ شوہر ہوگا, امی ابو جنت میں بولو نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اگر ابو جنت میں بیٹی کے ساتھ ہوتے, امی جنت میں بیٹی کے ساتھ ہوتی, تو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی والدہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتی. لیکن نہیں, فاطمہ اپنے شوہر علی کے ساتھ جنت میں ہوں گی, اور حضرت خدیجہ, حضرت زینب, حضرت ام حبیبہ, ٹھیک ہے نا جی, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں گی, وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوں. اس لیے یہ بھی میری بہنیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان پر سب سے پہلا حق شوہر کا ہوتا ہے. اچھا اس میں چلیں, وقت ہو گیا, انشاءاللہ اس مسئلے کو آگے بیان کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا
اللهم حبب إلينا الإيمان والفسوق والعصيان واجعلنا حق حقا وارزقنا اتباعه صلی اللہ تعالی